معاشرے میں اللہ کے نیک بندے جن کو ہمارا عالم دین، محدث، فقیہ، مفسر، ماہر لسانیات امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی ایسی شخصیت اور آپ کی ذات ایک ایسی ذات تھی جس ذات کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں۔ عالم دین بھی تھے، مفتی وقت بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ماہر لسانیات بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے عالم دین شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام خوبیوں اور ان تمام اوصاف میں جو کمال درجے کا وصف تھا، جو کمال درجے کا آپ کے اندر اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمت پنہا تھی، وہ عشق رسول تھا۔ مرکزی نقطہ جو آپ کے اندر تھا، جس مرکزی نقطے پر اپنی زندگی کو آپ گزارتے تھے، علم کے جوہر اگر بکھیرتے تھے تو عشق رسول میں بکھیرتے تھے۔ تفسیر قرآن کے انمول خزینے اگر لوگوں کو دیتے تھے تو عشق رسول میں دیتے تھے۔ اگر شریعت کے فیصلے اگر سناتے تھے تو عشق رسول، شعر و سخن کی دنیا میں اپنا قدم بڑھاتے تھے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے تھے، نبی کی مدح و سرائی فرماتے تھے۔ یعنی آپ کے زندگی کے تمام کارہائے نمایاں، علمی ہوں، فکری ہوں، کتابی ہوں، قلمی ہوں، اور سخن و شعر و سخن کی دنیا ہو، جس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نظر اٹھا کے تو سارے آپ کے میدان جو ہیں، آپ کی جو فیلڈ ہیں، ہر فیلڈ میں عشق رسول اعلیٰ نظر آئے گا۔ آپ کا عشق رسول اتنے اعلیٰ مقام کا نظر آئے گا کہ ہر انسان دیکھ کر یہ کہہ دے گا کہ کسی عاشق رسول کی کتاب ہے، کسی عاشق رسول کا کلام ہے، کسی عاشق رسول کا فتویٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو جہاں مجدد جانا جاتا ہے، وہیں امام عشق و محبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا خود تعارف اس طرح فرمایا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور خوشنودی اور آپ کی محبت اور کی رضا۔ آپ حضور اعلیٰ حضرت کی عشق کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ حرمین طیبین حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے اور مواجہ اقدس روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوری رات آپ نے قیام فرمایا اس شوق میں کہ دیدار رسول عطا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پوری رات گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں میسر ہوا۔ تو آپ بڑی آس میں، بڑی امید میں، ایک کیفیت کے اندر ایک نظم آپ نے دے دیا، ایک کلام لکھ دیا کہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے در پر آیا ہوں اور آپ کے در پر آنے کے بعد اپنی امیدوں کو، اپنی آسوں کو میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں یقین کے ساتھ جمع رہوں گا، ٹھہرا رہوں گا، اور آپ کی دربار اور آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ مجھ جیسے تو تمام آپ کی بارگاہ میں عاشق بیٹھے ہیں، آپ کس پر نظر کرم فرمائیں گے، آپ کس کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ آخر میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت کا کتا شمار فرمایا کہ اے رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے دل میں دیدار رسول اور آپ کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں۔ ایک پورا کلام لکھ دیا، رات گزر گئی، دوسری شب آ گئی، آپ کھڑے ہیں، درود پاک کا ورد کر رہے ہیں، سلام کے صیغے پیش فرما رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دل کا وہ ارمان بھی پورا ہو گیا اور آپ نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے
اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے رخ زیب مصطفیٰ کا زیارت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت فرمائی، اور جب نبی کے چہرے کی زیارت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت فرمائی، تو آپ نے اس میں اپنے اس خیال کو، اپنے اس تصور کو یوں بیان فرمایا، اگر وہ نوبہار ہے سجدے کو دل بے قرار ہے، نبی کو دیکھ کر کے، نبی کے جمال کو دیکھ کر کے فرمایا کہ سجدے کے دل بے قرار ہے، اور اس میں آپ نے عشق کا مظاہرہ فرمایا اور عقیدے کو یوں ظاہر فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ کنٹرول کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرا کی زیارت کر رہے ہو، یہ سجدہ کرنے کا دل کہہ رہا ہے، لیکن رکیے ذرا رکیے، یہی امتحان ہے۔ نبی کو دیکھ کر اب نبی کے عشق میں بیتاب ہو کر اپنے عقیدے کو بھی ظاہر فرما دیا کہ میرا نبی جو ہے میرا محبوب ہے، میں اسے عشق کی نگاہوں سے تو دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت گرامی، بے پناہ عشق تھا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بلکہ حضور سے اور حضور کی نسبت رکھنے والے ہر شے سے آپ کو بے پناہ الفت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، آپ اپنے گرد و پیش میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کوئی شہزادہ آ جاتا، کوئی آل نبی سے، اولاد علی سے نسبت رکھنے والا آ جاتا، اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے تلامذہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، کلام فرما رہے تھے، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنی جگہ سے بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی یہ عادت اور آپ کا یہ انداز دیکھ کر میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی آل کا ایک خاندان آباد ہے، اور ایک شہزادہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور وہ شہزادہ بار بار اس گلی میں اور ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب جب میری نگاہیں شہزادے پر پڑتی ہیں تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں، اور جب شہزادہ چلا جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اسے پتہ چلا کہ اگر آل نبی، اولاد نبی اگر چھوٹا ہے، بچپن کا زمانہ ہے، تو اس کے بچپنے کو نہیں دیکھتے ہیں، عاشق جو ہے نبی کی نسبت کو دیکھتا ہے کہ اس شہزادے میں نبی کریم کا خون شامل ہے، اور ہم غلاموں کے لیے نبی کریم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم ضروری ہے، ہر شے کا احترام ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیاری عادت تھی کہ اگر آپ کوئی چیز تقسیم فرماتے، کوئی چیز لوگوں میں بانٹتے، اور محفل میں کوئی شہزادہ رہتا تو حضور کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے اسے ایک نہیں دو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ہر ایک کو ایک حصہ ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو 2 حصہ دیتے آپ۔ اور آگے آپ بڑھیں تو آپ کو اور اس کے رسول کے انمول واقعات آپ کی زندگی میں ملیں گے۔ ایک بار کا ایسا واقعہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں پر قلم آپ کی اٹھی رہتی تھی، اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے آپ بہت سخت کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ پر اعتراض فرمایا کہ آپ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے تو اپنے قلم میں سختی برپا کر رکھی ہے، اپنے قلم سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، میں نبی کے گستاخوں کو اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے گستاخوں کو برا بھلا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک لمحے کے لیے نبی کی گستاخی کو چھوڑ کر، نبی کی بارگاہ میں گستاخی چھوڑ کر مجھ پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، مجھ پر لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں گے، تو ان کی یہ عادت میری طرف متوجہ ہو جائے گی، نبی کی شان میں گستاخی کرنا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے گا، اور مجھ احمد رضا کو اس پر فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کریم کی عزت اور ناموس کے لیے ڈھال بنا دیا ہے کہ گستاخ رسول نبی کی شان میں اگر گستاخی کرتے ہیں تو میری وجہ سے، میرے قلم سے اور میری عادت سے وہ نبی
کی گستاخی سے باز آ کر مجھ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور مجھے اپنے آپ کو برا بھلا کہلوانا گوارا ہے، لیکن نبی کو کوئی برا بھلا کہے یا مجھے گوارا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر یقین نہیں ہے تو آپ نے جذبات میں آ کر یوں ارشاد فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میری یہ عادت میرے دل سے ہے، یہ میرے مزاج سے ہے، یہ صرف ایک رسم و رواج کے طور پہ ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اے لوگوں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دو گے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا اور ایک ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ یہ عجیب عشق رسول کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مزاج آپ کے اندر تھا۔ خوشبو سے آپ سادات کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کی محفل میں اگر کوئی سادات ہوتا تو آپ خوشبو سے پہچان لیتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے مدعو فرمایا اور آپ کو ریسیو کرنے کے لیے لوگ تشریف لے آئے، اور اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ایک پالکی اور کسی معزز ہستی کو بٹھال کر اسے کہیں لے جایا کرتے تھے، اور اس کام کے لیے لوگوں نے 4 مزدوروں کو بلایا جو اعلیٰ حضرت کو بٹھال کر بریلی سے اور مقام جہاں مدعو کیے گئے تھے وہاں لے جایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب لینے آئے، اعلیٰ حضرت اس پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے، فرمایا کہ ڈولے کو روکا جائے، ڈولا روک دیا گیا۔ فرمایا واللہ تم میں کون جو نبی کی آل سے ہے، کون تجھ میں آپ میں کون شہزادہ رسول ہے، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے، مجھے حضور کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے سادات کی خوشبو آ رہی ہے، واللہ تم بتا دو تم میں کون جو ہے نبی کی آل سے ہے، کون سید زادہ ہے۔ ایک غریب مزدور باہر آتا ہے جو سید زادہ تھا، فرمایا حضور میں آل نبی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، اور یہ حلال نوکری اور حلال روزی کی تلاش میں نے یہ کام اپنے لیے پسند فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ رونے لگے، کہا شہزادے آپ نے تو مجھے گنہگار کر دیا، کل قیامت کے دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے احمد رضا کیا میرے شہزادے اور میرے شہزادوں کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرو، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ آپ رونے لگے، لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے ایک بے چینی پیدا ہو گئی، کیسا ماحول کریٹ ہو گیا، کیسا ماحول بن گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہزادے اس کا کفارہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، بلکہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ڈولے میں سوار ہو جائیں، آپ پالکی میں بیٹھ جائیں، اور میں احمد رضا اس ڈولے کو اپنے کاندھوں پر اٹھاؤں تاکہ اس کا کفارہ اس دنیا میں ادا کر دوں، تاکہ اللہ کے حضور کل حاضر ہونا پڑے، نبی کی بارگاہ میں یہ کہنے کا مجھے موقع اور یہ جرأت اور موقع مل جائے یا رسول اللہ خطا تو ہوئی تھی، اور لیکن میں نے اس خطا کا کفارہ اس شہزادے کے اس کے سامنے ادا کر دیا تھا، یا رسول اللہ اب مجھ سے اس کا مواخذہ نہ۔ حضرت گرامی ایک اعلیٰ قسم کا آپ کے اندر عشق تھا، اور آپ نے اپنے قول سے اپنے فعل سے پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی اور آپ کی تعریف اور آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کی خوبصورتی کا ذکر یوں فرمایا کہ آپ کے اندر ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے کہ کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور اس کو ایک مثال سے یوں ارشاد فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر پھول کے اندر ہر خوشبو اور اچھی چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کانٹے ہوا کرتے ہیں، اور ہر روشنی میں دھواں ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پھول ہیں، آپ ایسے خوشبودار ایسے پھول کی مانند ہیں جس میں کانٹے نہیں ہیں، اور آپ ایسی روشنی ہیں جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ حضرت گرامی اعلیٰ حضرت نے عظیم خراج عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال کے بعد بھی دنیا اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کے نام سے یاد کرتی ہے۔